بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف ایمان کی بنیاد ہے بلکہ انسانیت کی روح ہے۔ ایک ایسا وصف ہے جو دل کو روشنی دیتا ہے، کردار کو مضبوط کرتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے اور انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ وہ ہے حیا۔ جی ہاں، حیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے حیا کیا ہے، حیا ایمان کی شاخ کیوں ہے، قرآن حیا کے بارے میں کیا کہتا ہے، صحابہ و صحابیات کی زندگی میں حیا کیسی تھی، آج کا معاشرہ حیا سے دور کیوں ہوتے جا رہا ہے، اور ہم حیا کو اپنی زندگی میں کیسے واپس لا سکتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخر میں ایک بہت اہم اور دل کو چھو لینے والا پیغام آپ کا منتظر ہے۔ چلیے آغاز کرتے ہیں، یعنی کہ شروعات کرتے ہیں۔ حیا کیا ہے؟ ناظرین اکرام، سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ حیا کیا ہے۔ صرف شرم کا نام نہیں ہے۔ حیا ایک ایمان کی کیفیت ہے، حیا دل کی پاکیزگی ہے، حیا ایک نگاہ کا وقار ہے، حیا ایک زبان کی شرافت ہے، حیا ایک کردار کی عظمت ہے۔ حیا کے معنی ہے انسان ایسی چیز سے بچ جائے جو اللہ کو ناپسند ہو، اور ایسی ہر بات سے دور ہو رہے جس میں بے ادبی، بے شرمندگی یا گندگی ہو۔ حیا انسان کو نیکی کی طرف کھینچتی ہے اور گناہ سے دور کرتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا خیر کے سوا کچھ نہیں لاتی۔ اس حدیث کا مطلب بھی یہ نہیں کہ ایمان کی ایک شاخ صرف نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حیا کو ایمان کی شاخ کہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے دل میں حیا ہوتی ہے وہاں گناہوں کی گنجائش نہیں ہوتی۔ جس آنکھ میں حیا ہوتی ہے وہ غلط نہیں دیکھتی۔ جس زبان میں حیا ہوتی ہے وہ فحش بات نہیں کرتی۔ جس عورت میں حیا ہوتی ہے وہ بے پردگی کی طرف نہیں جاتی۔ جس مرد میں حیا ہوتی ہے وہ برائی کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ جس نوجوان میں حیا ہوتی ہے وہ برائی سے لڑ جاتا ہے۔ حیا ایمان کا اندرونی محافظ ہے، یہ ایمان کی داخلی روشنی ہے۔ حیا ختم ہو جائے تو ایمان کا حسن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شرم ختم ہو جائے تو جو چاہو کرو۔ قرآن پاک بار بار حیا کا درس دیتا ہے۔ اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے، یہ حیا ہے۔ اللہ نے نظریں جھکانے کا حکم دیا، یہ حیا ہے۔ اللہ نے مرد و عورت کی حدود کی پابندی سکھائی، یہ حیا ہے۔ اس کو حیا کہا جاتا ہے۔ اللہ نے بے حیائی کے تمام راستے بند کیے، یہ حیا کا تقاضا ہے۔ سورہ نور میں ارشاد ہے، ایمان والوں کو کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ایمان والی عورتیں بھی اپنی نگاہیں جھکائیں اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کریں۔ قرآن ہمیں صرف جسمانی پردہ نہیں بلکہ دل کا پردہ، نیت کا پردہ اور کردار کا پردہ سکھاتا ہے۔ ناظرین، حیا کا بہترین نمونہ ہمارے صحابہ کی زندگی میں ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے باحیا تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ سوچے، اللہ کے نورانی فرشتے بھی ان کی حیا کا احترام کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنی باحیا تھی کہ جنازے کے وقت فرمایا، ایسا تابوت رہے کہ جس میں جسم نظر نہ آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوری زندگی پردے اور حیا میں گزاری۔ ان کا ہر عمل پاکیزگی کی مثال تھا۔ یہ وہ عظیم خواتین تھیں جن کا مقام قیامت کے دن بلند ہوگا، کیونکہ ان میں ایمان بھی تھا اور حیا بھی۔ آج کا معاشرہ حیا سے دور کیوں ہوتے جا رہا ہے؟ پیارے ناظرین، آج حیا کے ساتھ
سب سے بڑا ظلم کیا جا رہا ہے۔ فیشن، میڈیا، ڈرامے، فلمیں، سوشل میڈیا، ہر طرف بے حیائی کا غبار ہے۔ عورت کا پردہ مذاق بنا دیا گیا ہے۔ مرد کو غیرت ختم ہوتے جا رہی ہے۔ بچیوں کی کم عمری میں بے پردگی سکھائی جا رہی ہے۔ نوجوانوں کی فحاشی دکھا کر ایمان کمزور کیا جا رہا ہے۔ آج کی دنیا یہ چاہتی ہے کہ لڑکیاں حیا چھوڑ دیں، لڑکے غیرت چھوڑ دیں، خاندان تباہ ہوں، معاشرہ گندگی میں ڈوب جائے۔ لیکن مسلمانوں وہ ہے جو دنیا کے فیشن پر نہیں، اللہ کے فرمان پر چلے۔ میری پیاری بہنیں اور مائیں، آج آپ کے دور کے سب سے زیادہ آزمائے ہوئے طبقے، ہر طرف فتنہ، ہر جگہ گندگی، ہر اسکرین پر فحاشی۔ لیکن یاد رکھیں، آنکھ کی حیا آپ کی طاقت ہے، زبان کی حیا آپ کی شخصیت ہے، لباس کی حیا آپ کی پہچان ہے، دل کی حیا آپ کا ایمان ہے۔ جو نوجوان اس دور میں اپنی نگاہ کو بچا لیتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہادر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ان نوجوانوں کو عرش کا سایہ دے گا جو جوانی میں حیا اور عبادت والے ہوں گے۔ کاش ہمارے نوجوان یہ سمجھ لیں کہ حیا چھوڑ کر بھی کبھی کامیابی نہیں ملتی۔ حیا اپنا کر دنیا ہی ملتی ہے، دنیا نہیں ملتی تو آخرت بھی مل جاتی ہے۔ یعنی کہ حیا چھوڑ دینے سے اگر ہم حیا اپنا کر دنیا میں بھی انشاءاللہ راحت ملے گی اور آخرت میں بھی راحت ملے گی۔ اب یہ سوال ہے کہ ہم اپنی زندگی میں حیا کو واپس کیسے لائیں؟ چند باتیں بہت ضروری ہیں۔ نگاہوں کی حفاظت، گناہ کا سب سے پہلا دروازہ نظر ہے۔ لباس میں وقار، لباس ایسا ہو جو پردہ والا ہو، جسم نمایاں نہ ہو۔ زبان کی حفاظت، فحش، گندگی یا بیہودہ گفتگو سے بچنا، یہ بھی حیا میں شامل ہے۔ سوشل میڈیا میں حیا، بے مقصد ویڈیو، فضول دوستیاں، فحش مواد، ان سب کو چھوڑ دینا، یہی سچی حیا ہے۔ ماں باپ کا کردار، ماں کی حیا بیٹی کی وراثت میں ملتی ہے، باپ کا وقار بیٹے کو راستہ دکھاتا ہے۔ نماز، قرآن، ذکر، یہ سب دل میں حیا پیدا کرتے ہیں۔ ناظرین، جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو گناہ آسان ہو جاتے ہیں، کردار بگڑ جاتا ہے، گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے، لڑکوں میں بدمعاشی بڑھ جاتی ہے، لڑکیوں میں نمائش بڑھ جاتی ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، خاندان برباد ہو جاتے ہیں، نوجوان بے راہبری کا شکار ہو جاتے ہیں، معاشرہ اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے، حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، ایک جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ حیا کی برکتیں، جس کے دل میں حیا ہو، اللہ اسے گناہوں سے بچاتا ہے، عزت عطا کرتا ہے، اس کا رزق پاک کرتا ہے، گھر میں سکون دیتا ہے، نگاہوں میں نور دیتا ہے، قبر میں راحت دیتا ہے، قیامت کے دن سایہ عطا کرتا ہے، جنت میں بلند مقام عطا کرتا ہے۔ حیا صرف اخلاق نہیں، یہ جنت کا راستہ ہے۔ محترم ناظرین، میری مائیں بہنیں، دنیا بدل رہی ہے، فیشن بدل رہے ہیں، معیار بدل رہے ہیں، لیکن ایمان کبھی نہیں بدلتا۔ حیا کبھی پرانی نہیں ہوتی، حیا کبھی فیشن سے باہر نہیں ہوتی، حیا کبھی پیچھے کی چیز نہیں ہے۔ حیا مسلمان کا تاج ہے، عزت ہے، وقار ہے۔ آپ دنیا کی رنگینیوں میں کھو جائیں گے لیکن اللہ کی نگاہ کبھی آپ سے نہیں ہٹے گی۔ اللہ صرف اس کو پسند کرتا ہے جس میں حیا ہو۔ آج ہم عہد کریں، ہم حیا کو اوڑھیں گے، ہم نگاہوں کی حفاظت کریں گے، ہم اپنی بیٹیوں کو حیا سکھائیں گے، ہم اپنی نسلوں میں حیا پھیلائیں گے، ہم ایمان کی اس قیمتی شاخ کو پھر سے زندہ کریں گے۔ اللہ ہم سب کو حیا نصیب فرمائے، ایمان کی روشنی عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو ذرا سا بھی پسند آئی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ایمان افروز پیغامات دنیا کے ہر مسلمان تک پہنچیں تو برائے کرم
ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ میں آمین لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔